بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ مراکش کشتی حادثہ میں مزید 8 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ JHQ حملہ کیس میں عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور توڑ پھوڑ میں کتنا نقصان ہوا JHQ گیٹ پر، وہ آج رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر قانونی طور پر اسپین جانے کی کوشش میں مراکش کے قریب کشتی حادثے کا شکار ہو کر زندہ بچ جانے والے مزید 8 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وطن واپس لوٹنے والے مسافروں کی شناخت محمد افضل، محمد عدیل، عرفان احمد، ارسلان، غلام مصطفیٰ، بدر محی الدین، مجاہد علی اور تصویر احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو آج فلائٹ نمبر 614 QR 614 کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان میں سے 2 افراد کا تعلق شیخو پورہ، 2 کا سیالکوٹ اور 2 کا منڈی بہاولدین، جبکہ 2 کا گجرات اور جہلم سے ہے، جبکہ اس حادثے کے بعد ملک واپس آنے والے متاثرین کی مجموعی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ افراد نے غیر قانونی طریقے سے سنگال کے راستے سے اسپین جانے کی کوشش کی۔ ایجنٹوں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لے کر انہیں وزٹ ویزے پر دبئی، ایتھوپیا اور بعد ازاں سینیگال بھجوایا۔ اسپین لے جاتے ہوئے سمندر کے درمیان ایجنٹوں نے متاثرین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ جنوری میں مغربی افریقہ سے کشتی کے ذریعے اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 50 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جہاں بحق ہونے والے 44 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کے علاوہ 9 مئی JHQ حملہ کیس میں آج بانی PTI عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت اسناد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی، جبکہ دوران سماعت استغاثہ کے 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ دوران سماعت کانسٹیبل عمران اور SDO اویس شاہ بطور گواہ پیش ہوئے۔ گواہ کانسٹیبل عمران نے اس موقع پر JHQ حملے کی تصاویر، جبکہ SDO اویس شاہ کی جانب سے توڑ پھوڑ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی۔ نقصانات کی تخمینہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ JHQ گیٹ پر توڑ پھوڑ میں 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ دوران سماعت JHQ حملہ کیس میں شواہد کے مواد پر مبنی 13 USBs عدالت میں جمع کرا دی گئی، جس پر عدالت نے کہا کہ وکلاء صفائی USBs کی کاپیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر تمام اضافی رپورٹس کی نقول مکمل کر کے عدالت میں پیش کی جائے۔ اس کے بعد مقدمے کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے جاری اعلامیے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان
یحییٰ افریدی صاحب کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دی گئی، جن میں وکلاء محمد طارق افریدی، عبدالفیاض، ثابت اللہ خان، صلاح الدین، صادق علی، سید مدثر امیر، اورنگزیب ایڈووکیٹ اور قاضی جواد احسان اللہ کے علاوہ 2 سیشن ججز فرق جمشید اور انعام اللہ خان بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے 40 نام زیر غور تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 10 ججز کی تقرری کا کہا۔ جوڈیشل کمیشن کے 3 ارکان کی جانب سے اضافی تعیناتی کی مخالفت کی گئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔